اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 7 کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہ ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا۔ بے شک ہم نے اتارا توریت کو جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون، جس کے ذریعے سے انبیاء کرام فیصلہ فرماتے ہیں، الذین اسلموا، جو ہمارے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، جو ہم پر ایمان لاتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، للذین ہادوا، ان کے لیے جو یہودی ہیں۔ انبیاء کرام توریت کے ذریعے سے یہودیوں کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں، والربانیون، اور اللہ والے، والاحبار، اور علماء کرام توریت کے ذریعے سے یہودیوں کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ انہیں کتاب اللہ کی کتاب کے محافظ قرار دیے گئے، اللہ کی کتاب کے وہ محافظ قرار دیے گئے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ اس پر گواہ تھے، یعنی انبیاء کرام، اللہ والے اور علماء کرام توریت کے نگہبان تھے، گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تو اے لوگو، اے اللہ والو، اے انبیاء کرام، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے ذریعے سے تم تھوڑے دام کو مت خریدو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تمہارے پاس کوئی امیر شخص آ جائے فیصلہ کرانے کے لیے اور تم اس کے لیے اللہ کے الگ حکم بیان کرو جو توریت میں موجود نہ ہو۔ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے ذریعے سے تم تھوڑے دام کو نہ خریدو۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کے موافق حکم نہ دے، فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ فرمائے، نہ کرے، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو، اگر اس کے موافق فیصلہ نہ کرے تو وہ فاسق ہوگا، ظالم ہوگا۔ لیکن اگر اس کو انکار کرتے ہوئے کہ اللہ کی کتاب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے ان پر لکھ دیا، فرض کر دیا اس کتاب میں، یعنی توریت میں ہم نے یہودیوں پر فرض کر دیا، النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں ایک جان دینا پڑے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کے بدلے میں قصاص ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس شخص کی بھی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ یہ قرآن کریم میں بھی ہے اور توریت میں بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں پر لازم فرمایا تھا۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو اگر جو تصدقہ کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ مثال کے طور پر زید نے بکر کی آنکھ پھوڑ دی، تو اب بکر کے لیے اسلامی حکم یہ ہے، توریت کا حکم یہ ہے کہ بکر
زید کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر بکر اسے چھوڑنا چاہے، معاف کر دینا چاہے، تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اس کے گناہ کو بخش دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن سے انہوں نے جتنے گناہ کیے ہیں سب گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی پہلے انبیاء کرام آتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کو توریت دی گئی جیسے کہ ابھی کچھ آیتوں میں گزرا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور ان کو تصدیق کرنے والا بناتے ہوئے لما بین یدیہ، اس کتاب کی جو ان کے سامنے تھی، یعنی توریت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توریت کا مصدق قرار دیا گیا کہ توریت یہ اللہ کی کتاب ہے اور جو اس میں احکام ہیں وہ برحق ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی کتاب توریت میں ہدایت تھی اور نور ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی توریت کی، اور اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، اور اس میں موعظت ہے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل یعنی انجیل والے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اگر اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ تین آیتیں ایک طرح کی ہو گئی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، جو اللہ کی نازل کردہ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہیں، اور تیسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ فاسق ہیں، جو اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہیں۔ تو یہ درجے الگ الگ اس لیے ہیں کہ انسان کے دل میں جو کتاب اللہ سے نفرت ہے، جو کتاب اللہ سے دوری ہے، اسی دوری کی بنیاد پر یہ الگ الگ احکام ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی بے عزتی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے اور اس کے خلاف پھر حکم دیتا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے کفر کیا، اور اگر توہین کرے لیکن کم کرے تو اسے کہا جائے گا کہ وہ اس نے ظلم کیا، اور اگر اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مخالف کسی نے حکم دیا، فیصلہ کیا، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے فسق کیا، فاسق ہے وہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، حق کے ساتھ نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں، یعنی توریت ہے، انجیل ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے۔ اللہ رب العزت نے جو ان کتابوں میں حکم دیا ہے، ان احکام کی پابندی، ان احکام کی حفاظت کرنے والا ہے یہ قرآن۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ
ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کریں، آپ ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کریں، اما جاءک من الحق، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا۔ یعنی اگر کوئی شخص آ جاتا ہے وہ قرآن کریم کے مخالف کوئی حکم چاہتا ہے تو آپ ان کی خواہشوں کی، ان کے چاہتوں کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو حق کا فیصلہ آپ کو دیا ہے، جو حق کی بات آپ کو بتائی ہے، اسی کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت کر دیتا، ایک امت بناتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ رب العزت آزمانا چاہتا ہے اس میں جو اس نے تمہیں دیا، تمہیں جو کتاب عطا کی ہے اس میں تم کس طرح سے عمل کرتے ہو، اللہ رب العزت اسے جاننا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہودیوں کو توریت عطا کی، انہوں نے عمل نہیں کیا، اس پر انہوں نے تحریفیں کی، اور اسی طرح سے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انجیل عطا کی، اس میں بھی انہوں نے تحریف کر دی، اس کے مخالف انہوں نے فیصلے دیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ حکم دیتا ہے وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ رب العزت آزمانا چاہتا ہے اس میں جو اس نے عطا کیا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں کے طرف دوڑو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف بھاگو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ رب العزت تمہیں بتا دے گا، خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے، اللہ رب العزت تمہیں بتا دے گا۔ آج چاہے انسان قرآن پہ عمل کرے یا نہ کرے، توریت پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کی طرف ہر ایک انسان کو جانا ہے، لوٹنا ہے۔ اسی وقت پھر اللہ رب العزت بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ توریت چونکہ آج تحریف ہو چکی ہے، اس کے آیات بہت سے بدل دیے گئے ہیں، اسی طرح سے انجیل میں بھی تحریف ہو چکی ہے، اس کے بہت سے آیات کو بدل دی گئی ہے۔ جو آیات توریت اور انجیل کے قرآن کے مطابق ہو اس پر مسلمان ضرور عمل کریں گے، لیکن جو آیات قرآن کے مخالف ہو، بالکل متضاد ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کارستانی ہے، اور جس کے بارے میں کوئی واضح حکم پتہ نہ چلے اس کے بارے میں ہم سکوت کریں گے، اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد رب کریم پھر ارشاد فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کے ذریعے سے جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا، جو کتاب آپ کے پاس موجود ہے قرآن کریم، اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کریں، آپ ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ، ان کے احکام قرآن کے مطابق نہ ہو، وہ اپنے خواہشوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت بار بار حکم دیتا ہے کہ اے محبوب، اے علماء کرام، آپ اسی کے مطابق حکم دیں، فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے محبوب آپ ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں، وہ آپ کو برگشتہ نہ کر دیں اس کے بعض حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، جو اللہ نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے، اس کے بعض حصے سے لوگ کہیں آپ کو برگشتہ نہ کر دیں، پھیر نہ دیں، اسی لیے آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی کے کچھ علماء انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ آج ہم نبی کے پاس جائیں گے اور انہیں ایک فیصلہ ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے ہم چاہیں گے کہ وہ قرآن کے مخالف فیصلہ سنا دے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے بڑے علماء ہیں،
یہودی عوام ہم کو بہت چاہتے ہیں، اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو بہت سے یہودی آپ پر ایمان لے آئیں گے، اسی لیے ہمارا یہ مقدمہ ہے، ہمارا یہ کیس ہے، آپ اس میں ہمارے موافق فیصلہ کر دیں۔ چونکہ وہ فیصلہ قرآن کے مخالف کرنا چاہتے تھے، توریت کے مخالف کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، کہیں آپ کو قرآن کے فیصلوں سے دور نہ کر دیں، اس لیے آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو اگر وہ پھر جائیں، یعنی آپ قرآن کے مطابق، توریت کے مطابق فیصلہ کر دیں، اس کے بعد وہ پھر جائیں، تو آپ جان لیں کہ اللہ رب العزت ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک بہت سے لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کا فیصلہ پھر چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ کے فیصلے سے کس کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے؟ اس قوم کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے اس کے لیے۔ اس لیے قرآن پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ کے قوانین ہے، اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ ہم یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔